ایک طرف ملک بھر میں کووڈ وبا کی دہشت ہے تو دوسری جانب ملک کے مختلف علاقوں میں سماج دشمن عناصر کی جانب سے معصوموں کو موب لنچنگ کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار کر خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں راجیہ سبھا کے رکن ڈاکٹر ناصر حسین کہتے ہیں کہ نریندر مودی حکومت جب ناکام ہوئی ہے اور اسے انتخابات میں ہار کا خوف لاحق ہوا ہے، تب ملک بھر میں نفرت انگیز و پرتشدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ کسی ایک دلت لڑکے کو اس کی کاسٹ پوچھنے کے بعد میں چکمنگلور میں اور جب وہ پانی پوچھتا ہے تو اور ایک لڑکے کے ہاتھ سے پیشاب اس کو پلایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے ایک الیکٹڈ ایم پی وار روم میں جو 17 بچے مسلم بچے کام کر رہے تھے، 204 کی لسٹ میں سے 17 بچوں کا نام لے کے ان کو وہاں سے نکلوانے کا کام کرتا ہے۔ یو پی میں ایک حادثہ ہوا ہے، جھارکھنڈ میں ایک حادثہ ہوا ہے، کئی جگہ یہ حادثے ہو رہے ہیں۔ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طریقے کے حادثے کروائے جاتے ہیں تاکہ جو اصل پرابلم ہے، جو ریئل پرابلمس ہے، اس سے مائنڈ ڈائیورٹ ہو، اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو عوام کا۔ اس معاملے کے متعلق آل انڈیا لائرز کونسل کے سیکریٹری جنرل ایڈوکیٹ شرف الدین احمد کہتے ہیں کہ موب لنچنگ کو انسٹیٹیوشنلائز اور سسٹمائز کر دیا گیا ہے کہ ایسے ملزمین کو برسر اقتدار پارٹی اور حکومت کی حمایت حاصل ہے اور مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے، جہاں لنچنگ کے بعد ان کی شکایات اور مقدموں کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچی ہے۔ جتنی بھی لنچنگ کے کیسز ہیں ان میں کچھ چیزیں خاص ہیں اور کامن ہیں۔ پہلی یہ کہ زیادہ تر لنچنگ پولیس کی موجودگی میں ہوئی ہے۔ دوسرا، تشدد زدہ کے خلاف مقدمے ہوئے ہیں، ملزمان کی بجائے تشدد زدہ کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں وکٹم کے خلاف کہ اس کی یہ غلطی تھی اس سے لنچنگ ہوئی، اور سیاسی اور حکومتی حمایت ملزمان کو ہمیشہ حاصل رہی ہے، ان کا بچاؤ کیا گیا ہے، ان کے دفاع کیا گیا ہے۔ ابھی حال میں یہ تھم نہیں رہا سلسلہ، آصف کو میوات میں قتل کیا۔ دوسری ایک جو انسیڈنٹ ہوئی ہے وہ باگرمو میں ہوئی ہے، فیصل کو ایک 19 سال کا بچہ ہے، اس کو پیٹ کے پولیس والوں نے مار ڈالا۔ تیسری ابھی کانپور میں کچل دیا ہے اشرف کو، اس کو بری طرح سے پیٹ کے مار ڈالا۔ ایک لنچنگ کا نظام قائم ہو گیا ہے جس میں پولیس اور عدلیہ اور جج کی اب کوئی ملک میں ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ اس لیے آج حوصلے بہت بڑھ گئے ہیں ان لوگوں کے جو قانون کو نہیں مانتے، بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور قانون کا راج بالکل کمزور ہو گیا ہے، اس کی شہادت دیتا ہے۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن کے دردناک اور موب لنچنگ کے خوفناک حالات میں بھی مسلم نوجوانوں و مسلم تنظیموں کو بلا لحاظ دین و مذہب انسانیت کی خدمات میں مصروف دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر ناصر حسین یہ پیغام دیتے ہیں کہ سماج دشمن عناصر مسلم نوجوانوں کے اس کردار سے سیکھ لیں اور امن کا قیام کریں۔ یہ مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں، ینگسٹرز ہیں، مسلم ینگسٹرز، جس طرح سے آگے بڑھ کے ہندو بھائیوں کی جہاں پہ ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی لاشیں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ایمبولنس چلا کے لے جا رہے ہیں، ان کی میت اٹھا کے سمشان تک لے جا کے ان کو جلانے کا کام کر رہے ہیں، استھی وسرجن کر رہے ہیں ان کا۔ یہ جو کام جو مسلم لڑکے خاص کر نوجوان جو باہر نکل کے یہ کر رہے ہیں، آج ایک مثال ہے، آج ہندوستان میں ایک انٹرنیشنل لیول میں جو ہے ایک مثال بن گئے ہیں۔ آج وہ لوگ خود باہر آ کے ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ ہم کچھ اور سمجھے تھے یہاں پہ، یہ تو کچھ اور نکل گئے۔ جس طرح سے یہ مانویتا کا جو ہے ایک یہ دے رہے ہیں، ایک ایگزامپل دے رہے ہیں پورے دیش بھر میں، پوری دنیا بھر کے لیے مسلم لڑکے، کم سے کم ان سے سیکھیں کہ اب کم سے کم یہ جو حرکتیں کرتے تھے، جس میں تعصب بھرے حرکتیں کرتے تھے، کمیونل انسیڈنٹس جو ہوتے تھے، یہ چھوڑ کے گلے لگا کے ایک ہو کے اس پینڈیمک سے لڑنے کا کام کریں۔ ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ۔